عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ جو زمین پر آنے کے بعد فساد برپا کرے اور زمین کے سینے کو خون سے داغدار کہے وہ آدمی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مشیت کے اور منشا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ مشیت اس کے جواب میں علم پیش کر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں علم ہوگا وہاں خون نہیں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں جبر نہیں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں فساد نہیں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں بے ایمانی نہیں ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں انسانیت اور منشیتا کے خلاف کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جب سے قرآن پاک کی حقیقی ہدایات سے ہم محروم ہوئے ہیں، اس کے بعد سے ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم تو دنیا سے پیچھے ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے علم کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا سے نہ صرف یہ کہ تجربے اور مشاہدے میں پیچھے ہیں، بلکہ دنیا سے ہم اپنے لازمی اور علوم کے بارے میں پیچھے ہیں۔ آج ہماری آبادیاں چماروں کی آبادیوں سے 7-8% نیچے ہیں علم کے اعتبار سے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے نظام تعلیم اور نظریہ تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے تربیتی نظام کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جلسہ نوجوانوں نے کیا ہے۔ نوجوانوں کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے، نوجوانوں کا مستقبل علم سے وابستہ ہے، نوجوانوں کا مستقبل اور اس کی کامیابیاں اور مستقبل کے سارے امکانات علم سے وابستہ ہیں۔ اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ پہلی آیت کریمہ، پہلی وحی پاک اقرا ہے، پیغمبر پڑھیے، ریڈ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس پیغمبر کو پہلی آیت اقرا پڑھیے دی گئی، اسی پیغمبر کے ماننے والے پڑھنے سے ناواقف ہیں۔ لیڈر نہیں تھے، وہ پیغمبر آدم تھے، خاتم النبیین تھے، انتخاب خداوندی تھے، مصطفیٰ تھے، ساری کائنات میں سب سے افضل تھے۔ اس لیے انہوں نے جو اعلان فرمایا وہ یہ تھا کہ نہ عرب کو دیکھو نہ عجم کو دیکھو، میں ایک کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کتاب سے وابستہ ہو جاؤ تو ہماری سوسائٹی کے ممبر بن جاؤ گے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ کتاب پیش کی ہے۔ جس نبی پر وحی نازل ہوئی تو اقرا کہا گیا، اور جس نبی نے دنیا کو دعوت دی تو کتاب کے ذریعے سے دعوت دی۔ آج اسی قوم نبی کے ماننے والے نہ قاری ہیں نہ صاحب کتاب رہ گئے۔ کہاں سے آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ کیسے زندگی میں کوئی مقام آپ پیدا کر سکیں گے؟ ہے کتاب کا علم آپ کو؟ کیا اقرا کے مفہوم کو آپ سمجھتے ہیں؟ المیہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہیں تو صرف 17 افراد لکھنا جانتے تھے، 17 گن کر کے بتایا ہے مورخین نے، 17 افراد۔ مگر قسم خدا کی جب میرے آقا نے پردہ فرمایا ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ افراد کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے عطا فرمایا تھا، قرآن نے کہا تھا نون والقلم وما یسطرون۔ قرآن نے قلم کی قسم یاد فرمائی ہے، مگر آج ہمارے ہاتھوں میں قلم نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں تحریر نہیں ہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ دنیا ہمیں جو پڑھا دیتی ہے اندھے بہرے بن کے پڑھ لیتے ہیں، جو دنیا جو لکھتی ہے اسے مان لیتے ہیں۔ نہ قلم ہمارے ہاتھوں میں رہ گیا ہے نہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں رہ گئی۔ اعظم سرور کائنات نے فرمایا کہ تم چین بھی جانا چاہے تو علم حاصل کرو۔ ظاہر ہے ہر علم دینی علم ہے اگر خدا کو مان کے حاصل کیا جائے۔ نبی کی صدیوں کی جہالت کو تم لمحوں میں دور نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اس کے لیے صدیوں محنت کرنی پڑے گی۔ اٹھو، محنت کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آدھا پیٹ کھاؤ، عیاشیاں چھوڑ دو، ٹیلی ویژن پھینک دو، اپنے مکانوں میں عظیم الشان بلڈنگیں تعمیر کرنا چھوڑ دو، اپنے بچوں کے کردار کو تعمیر کرو، ان کو دین بھی پڑھاؤ اور دنیا بھی پڑھاؤ۔ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اپنی محنت سے۔ بھیک میں ملی ہوئی زندگی زندگی نہیں، موت ہے، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ بڑھیے علم کے ذریعے سے، بڑھیے تجربے کے ذریعے سے، بڑھیے مشاہدہ کے ذریعے سے، بڑھیے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، بڑھیے قرآن کے ذریعے سے، بڑھیے سنت رسول کے ذریعے سے۔ آپ بہت آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ ابو الکفر کہتے، ابو العدا کہتے، ہزاروں نام دیے جا سکتے تھے، لیکن ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر ظلم کی جڑ ہے، جہالت ہر گناہ کی جڑ ہے، حتیٰ کہ جہالت کفر کی اصل بھی ہے۔ اس لیے ابو جہل کو ابو الکفر نہیں کہا گیا ہے، ابو جہل کہا گیا ہے۔ ان کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہو، رہنا بھی چاہیے، مگر مجھے بتاؤ کہ کیا ہم ان کے پیغام پہ بھی عمل کر رہے ہیں؟ ان کے نظام پر بھی عمل کر رہے ہیں؟ وہ تو جاہلیت دور کرنے کے لیے آئے تھے، جہل کے اندھیروں کو چھانٹنے کے لیے آئے تھے، اور جاہلیت نے ہمارے پورے معاشرے کا احاطہ کر رکھا ہے۔
نکل آؤ اس جہل و غباوت کی دنیا سے، نکل آؤ اس بے یقینی کے ماحول سے، نکل آؤ روشنی کی طرف۔ تم عیاشیاں کرتے ہو اور علم حاصل نہیں کرتے ہو، تفریحات کرتے ہو علم حاصل نہیں کرتے ہو، پوری راتیں جاگ کے گزارتے ہو، مطالعہ کر کے نہیں، تفریح کر کے، تاش کھیل کے، جوا کھیل کر کے، درد پی کر کے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا منزل ہے تمہاری؟ کیا مقام ہے تمہارا؟ خدا کے واسطے سنبھل جاؤ، پڑھو، دنیا کا علم بھی حاصل کرو اور قرآن کا علم بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔